सामाईन, आप सबको हमारा सलाम। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है मैं मुजरिम नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम इतना कहना चाहेंगे, है ये नबी का फरमान, यतीम के सर पर मोहब्बत का हाथ फेरो और मिस्कीन यानी गरीब को खाना खिलाओ। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अब कहानी की तरफ। डूबते सूरज के साथ उसके कदम बड़ी तेजी से जेल की तरफ बढ़ रहे थे। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखकर यही सोच रहा था, 10 सालों में आज पहली बार उसे देर हो गई जेल पहुंचने में। वो अंदर जैसे ही पहुंचा, जेलर साहब की आवाज़ उसके कानों से टकराई, अरे बसंत, आज तुम्हारे हाथों से वक्त कैसे फिसल गया। ये कहते हुए जेलर साहब अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उधर बसंत खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गया। फांसी देने में अभी कुछ देर बाकी थी। वक्त जैसे परिंदे की मानिंद उड़ रहा था और अब बसंत जल्लाद ने मुजरिम के गले का फंदा तैयार किया। अभी वो ये सब कर ही रहा था, अचानक एक चीख गूंजी और फिर जो उसने सुना हैरान रह गया। जानते हैं क्या सुना? वही मुजरिम जिसके लिए वो फंदा तैयार कर रहा था, ज़ारो कतार रो रो कर फरियाद कर रहा था, मुझे बचा लो, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। अगर आज मेरी बात किसी ने सच न मानी तो मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। इतना सुनना था, बसंत काम बीच में छोड़कर उस तरफ बढ़ गया जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा उस मुजरिम के चेहरे पर गज़ब की मासूमियत झलक रही थी। वो सर से पैर तक कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वो कोई जुर्म कर सकता हो। उसे देखकर बसंत दिल ही दिल में बोला, कोई बेकसूर हो या मुजरिम, मगर क्या करूं, अपने पेशे से मजबूर हूं। मेरा काम है हुक्म की तामील करना, फिर मेरी रोज़ी भी तो यही है। और फिर अचानक उसे ख्याल आया, अगर ये आदमी सच्चा निकला तब क्या होगा। वो सोच में डूबा था कि तभी किसी नतीजे पर पहुंचा भी ना था कि अचानक जेलर साहब, डॉक्टर और कुछ सिपाही को अपनी तरफ आते देखा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही जेलर साहब ने कहा, बसंत, फांसी का वक्त करीब है। इतना सुनना था, बसंत ने जल्दी जल्दी फंदा तैयार किया और कुछ ही लम्हों में उस मुजरिम की सांसें सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी टूटती सांसों को देखकर बसंत सोचने लगा, एक ये जहां एक वो जहां, दोनों जहां के बीच फासला बस एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। सच कहें तो हर इंसान वक्त के हाथों कभी कभी बहुत मजबूर हो जाता है। अपने प्रोफेशन के आगे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करना इंसान के बस की बात नहीं होती। शायद यही वजह रही बसंत ने अपनी नर्म दिली को छुपाकर बस एक जल्लाद होने का सबूत दिया। इधर तख्ते पर झूलती लाश को उतारा गया, उधर बसंत ने अपना काला लिबास उतारा और जैसे ही वहां से जाने लगा, अचानक उस कैदी के कमरे की तरफ नजर पड़ी जिसको थोड़ी देर पहले उसने फांसी दी थी। वो धड़कते दिल के साथ खरामा खरामा उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा खुला था, वो अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही उसकी निगाह सामने दीवार पर पड़ी, दंग रह गया। काल कोठरी की सीलन भरी दीवार पर कोयले से कुछ यूं लिखा था, मनु मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना, मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बाबू बनाने का। मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तेरा क्या होगा मेरे बाद, मैं ही तेरी माँ भी था और बाप भी। इतना पढ़ना था, बसंत की आंखों में आंसुओं की नमी तैर गई। वो खुद को संभालते हुए वहाँ से घर की तरफ रवाना हुआ, इस एहसास के साथ
اس شہر میں زندہ رہنے کی سزا کاٹ رہا ہوں جہاں جذباتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ سچ یہی ہے کہ زندگی تیرے تعاقب میں لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر ہی جاتے ہیں۔ اس کے احساس کا شرازہ بکھرا سامنے اپنے گھر کا دروازہ دیکھ کر نمو نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی۔ آج ہماری دعوت کا کیا ہوا؟ خالی ہاتھ منہ لٹکائے کیسے؟ اس کا اشارہ تھا پھانسی کے بعد جو محنتانہ بسنت کو ملتا، اس سے بسنت اس کے اور اپنے بیٹے کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا، مگر آج ساتھ میں وہ صرف بے چینی اور اداسی لے کر لوٹا تھا۔ اس لیے اس نے نمو کی بات کا جواب کچھ اس طرح دیا: بہت تکلیف دیتے ہیں وہ زخم جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ اور پھر اس نے نمو کو ساری کہانی سنا دی۔ نمو نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، آج مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے، کبھی کبھی انجانے میں سچ کی ہار ہوتی ہے اور جھوٹ کی جیت۔ کاش اس دنیا میں کھلی آنکھوں سے سچ اور جھوٹ کو دیکھ کر صحیح فیصلہ کیا جاتا تو یقیناً ظلم کی آندھی ضرور تھمتی۔ اور یہ کہتے ہوئے اب نمو نے اپنی سمجھداری کا ایک اور ثبوت یہ دیا کہ اس نے بسنت سے کہا، جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ جس کے باپ کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس کا اشارہ مرنے والے کے بچے کی طرف تھا۔ رات ہوئی، بسنت کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس رہ رہ کر اسے وہی قیدی یاد آ رہا تھا۔ وہ پھانسی کے تختے پر پہنچ کر بھی خاموش رہا، اپنی آخری خواہش زباں سے نہ کہہ کر دیوار پر لکھ گیا۔ پر نمو ٹھیک کہتی ہے، میں جانے والے کے ادھورے خواب کو پورا کر دوں، لے آؤں اس معصوم بچپن کو جس کا مستقبل کہیں اندھیروں میں نہ گم ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ اگلی صبح نیند ٹوٹتے ہی سب سے پہلے وہ جیل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اس قیدی کا نام پتہ لیا اور چل دیا اس راہ جہاں اس کا گھر تھا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ راجن کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آخر میں ایک راہگیر نے بتایا، اب راجن کو تو پھانسی ہو گئی۔ وہ رہا اس کا گھر، مگر وہاں تالا لگا ہے اور اس کا بیٹا پاس کی چائے کی دکان پر کام پر لگ گیا۔ راہگیر کی یہ بات سن کر بسنت نے حیرانی سے پوچھا، اتنی جلدی ایک بچے کو نوکر بنا دیا؟ کیا کوئی رشتہ دار ناتے دار نہیں ہے اس کا؟ اس کے اس سوال پر راہگیر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہوگا، ہمیں اس سے کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اس چائے کی دکان کی طرف پہنچا تو یقین نہ ہوا، بھولی سی صورت، ننھے ننھے ہاتھوں سے برتن دھو رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا یہی راجن کا بیٹا ہے۔ وہ کپ کپاتے دل کے ساتھ آگے بڑھا اور بچے کے بالکل قریب پہنچ کر بولا، بیٹا یہاں تمہیں کون لایا؟ بسنت کے اس سوال پر بچہ ڈرتے ہوئے بولا، ماما۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ ابھی وہ کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے ہوٹل کے مالک کی کڑکدار آواز سنائی دی، کہاں مر گیا؟ اتنے دھیرے کام کرے گا تو کیسے چلے گا؟ مالک کی آواز سن کر بچے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ڈر کے مارے اور تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بسنت نے دل ہی دل میں کہا، زمانے کی ستمگری دیکھو، سایہ اٹھتے ہی بے سہارا ہونے کا تمغہ ڈال دیا اس معصوم کے گلے میں۔ ہائے رے قسمت! سچ ہی تو ہے، ماں باپ وہ درخت ہوتے ہیں جن کی چھاؤں تلے ایک بچپن تمام خوشیاں پا لیتا ہے، اور اب یہ درخت نہیں تو تب؟ اس سوال کے ساتھ اس نے بنا کسی خوف کے آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ تھاما اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے سہمے انداز میں کہا، منو۔ منو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ بسنت کی بات سن کر منو کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دکھائی دینے لگی۔ وہ جھٹ سے بسنت کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پنجرے میں بند پرندہ اچانک آزاد کر دیا گیا ہو۔ وہ دونوں وہاں سے جانے ہی والے تھے، پیچھے سے ہوٹل کے مالک کی پھر آواز سنائی دی، ارے تم
کون ہوتے ہو اسے یہاں سے لے جانے والے؟ رکو، پہلے اس کے ماما کو بلاتا ہوں، وہ فیصلہ کریں گے تم اسے لے جاؤ گے یا نہیں۔ مالک کی بات سنتے ہی بسنت بولا، کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے مگر وہ اپنوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو بوجھ نہ سمجھا جاتا تو یقیناً یہ اسکول جا رہا ہوتا، یہاں کام نہ کر رہا ہوتا۔ اور ہاں، اب سچ سنو، یہاں آنے سے پہلے میں اس کے ماما سے مل کر آ رہا ہوں۔ جانتے ہو، انہوں نے اسے ایک کھوٹا سکہ سمجھ کر میرے ہاتھوں میں دے دیا، جیسے یہ معصوم ایک بے جان کھلونا ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے، کسی کو دکھ دینا، بوجھ سمجھنا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے بسنت نے منو کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا نمو اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اویناش کو آواز دے کر کہا، بیٹا اوی دیکھو، تمہارا نیا دوست آیا ہے۔ اوی نے جیسے ہی منو کو دیکھا خوشی سے اچھل پڑا، بولا، اماں آپ مجھے باہر کھیلنے جانے نہیں دیتی، اب میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ یہ کہہ کر اوی نے منو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ گزرتے وقت نے سارے زخم بھر دیے، یادوں کی پرچھائیاں بھی دھندلی پڑنے لگی تھیں، اور ادھر بسنت نے اپنا پورا فرض نبھایا، منو کی پرورش کے ساتھ اسے اس قابل بھی بنا دیا کہ وہ اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ منو اور اوی دونوں نے اب بسنت کو اس طرح اپنے کندھوں کا سہارا دیا کہ بسنت کے دل کی آواز اکثر تنہائی میں ان کے لیے یہی کہتی، شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہنا، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں مگر میرے بچوں شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اب بسنت نے اپنے پیشے کو بھی الوداع کہہ دیا تھا۔ آج منو بسنت کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تو اسے دیکھتے ہی بسنت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ منو نے بسنت کو دکھی دیکھ کر پوچھا، بابا کیا ہوا؟ منو کے سوال پر بسنت بھرائے گلے سے بولا، ماضی کا ایک تصور ذہن میں آ بیٹھا۔ وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ منو نے آگے بڑھ کر اس کے بھیگے چہرے کو پوچھتے ہوئے کہا، بابا آپ کا سدا قرضدار رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس احساس کے ساتھ، دامن میں لیے پھرتے ہیں احسان تمہارے۔ اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔